بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مضمون ریڈ کریں گے۔ ہمارے پاس موضوع ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، جسے آئی ٹی کے لفظ سے جو ہے وہ متعارف کروایا جاتا ہے عام طور پر۔ عزیز طلباء، اس کی ریڈنگ کریں گے، کوشش کی جائے گی آپ کو میکسیمم زیادہ سے زیادہ الفاظ کے معنی بتا کر سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ آپ بھرپور توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کیجیے گا۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ریڈنگ کریں میں آپ کو بتاتا چلوں، اس مضمون کو آپ نے لکھنے کا طریقہ جو پچھلے مضامین میں آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا جا چکا ہے وہی ہوگا۔ پیراگراف بنا کر لکھیں گے، حوالہ جات خوش خط کر کے اچھے طریقے سے لکھیں گے، بہترین طریقے سے۔ اس میں ریڈنگ کے دوران عزیز طلباء جو اشعار ہیں حوالہ کے طور پر وہ کم ہیں، البتہ یہ نیٹ سے سرچ کر کے یا اضافی اشعار اس سے متعلقہ جو ہے وہ لکھے جا سکتے ہیں، جو آپ کو پہلے سے مضامین کے اندر اگر جو ہے وہ متعلقہ ریلیونٹ جو ہے وہ مل جائیں، یا پھر جو ہے وہ نیٹ سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ کرتے ہیں عزیز طلباء مضمون کی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی یا آئی ٹی سے مراد آج کی دنیا میں ہونے والی تکنیکی ترقی ہے۔ آئی ٹی کے دور نے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے، جس سے ناقابل یقین تبدیلیاں آئی ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکھنے کی معلومات اور رابطے کے تمام پہلوؤں میں شامل ہے۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل، ای کامرس اور سیلولر فونز اور جو ہے وہ سمارٹ کارڈ جیسی جدید ترقی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا حصہ ہے۔ جدید دنیا میں آئی ٹی کے فوائد ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ 21ویں صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، آئی ٹی کا دور کہا جاتا ہے، یعنی ہر طرف انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور اس کے ذریعے جو ہے وہ جدید سے جدید جو ہے وہ ترقی کے راہ ہموار کرنے کے لیے جو ہے وہ مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ حالیہ دہائیوں میں آئی ٹی نے زبردست ترقی کی ہے اور انسانوں کے جڑنے اور کام کے طریقے میں انقلاب برپا کر دیا ہے، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی لے کر آئی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے لے کر ای کامرس اور سیل فون تک سب کچھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی اور بہتر معلوماتی نظام مواصلات اور رابطے میں بہت کم امکانات فراہم کرتے ہیں۔ نظام مواصلات، پیغام رسانی کا نظام۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجاد کے بعد دنیا بہت بدل چکی ہے اور صرف ایک بٹن دبانے یا ایک سوائپ سے آپ بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں۔ سوائپ یعنی ویڈیو کو اوپر کرنا اور دیکھنے کے لیے اور ویڈیو تبدیل کرنا مراد، جو آپ جو چاہتے ہیں آپ میلوں دور رہنے والوں سے بات کر سکتے ہیں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف ممالک میں لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ گھر بیٹھے ویب سائٹ سے گروسری اور کھانا خرید سکتے ہیں، یعنی آن لائن جو ہے وہ آپ خرید و فروخت کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں۔ معلومات کا اشتراک اور معلومات جمع کرنا بہت آسان، تیز، سستا اور لطف اندوز ہو گیا ہے۔ یہ آئی ٹی کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ آئی ٹی میں ترقی پر جو ہے وہ ایک حیرت پر مبنی علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، وہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ اس سے قبل لکھ سکتے ہیں بقول اقبال یہاں پر، اور پھر اس کے بعد آپ شعر لکھ سکتے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ علامہ اقبال کا یہ شعر جو انہوں نے تقریباً 100 سال پہلے کہا تھا، محیر العقول ایجادات کے پیش نظر۔ محیر العقول ایجادات یعنی عقل کو حیران کر دینے والی ایجادات کے پیش نظر آج کے زمانے پر کس قدر صادق آتا ہے، کس قدر سچا ثابت ہوتا ہے۔ فی زمانہ ریڈیو، ٹیلی فون، کیلکولیٹر اور کمپیوٹر جیسی قبیل کی اہم ایجادات، قبیل یعنی اسی سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی ایجادات ہیں، اس کے قبیلے سے یعنی اس کے جیسی جو ہے وہ ایجادات
اہم ایجادات نے انسانی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا، اور انٹرنیٹ کی ایجاد اس زندگی میں مزید انقلابات لے کر آئی ہے۔ جدید مواصلات اور پلک جھپکتے ترقی کی منازل طے کرنے کے اس جدید نظام کو اس اصطلاح میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یا IT کہا جاتا ہے۔ یہ عزیز طلبہ اس کی تعریف آگی۔ مواصلات، پیغام رسانی کے ذرائع کو مواصلات کہا جاتا ہے۔ وہ انٹرنیٹ، وہ ٹیلی فون، وہ ریڈیو، وہ ٹیلی ویژن، یہ سارے اسی کے ذرائع ہیں۔ کمپیوٹر بھی اسی کے ذرائع میں سے ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اصطلاح کا اطلاق جس نے ٹیکنالوجی سیکھنے اور معلومات کی جدید ترقی میں بے پناہ امکانات پیدا کیے ہیں، دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کی تمام ترقیوں پر ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن حالیہ زمانے کی ایک جدید ایجاد اور ہر گھر کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج کے دور میں ٹیلی ویژن محض تفریح کا وسیلہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی زندگی میں بہت سی مفید معلومات کا ذریعہ بھی بن چکا ہے، اور ہم گھر بیٹھے بٹھائے طرح طرح کے پروگرام اور خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر جدید دور کا الادین کا چراغ جو ہے وہ یا عمر و عیار کی وہ زنبیل ہے جس میں ہمارے لیے جو لامحدود اور نت نئی معلومات کا بے پناہ ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ زنبیل ٹوکری کو کہتے ہیں۔ اس مشین کا بنیادی مقصد معلومات کو یکجا کر کے ایک جگہ پر جمع کر کے ہمارے لیے مرتب و منظم کرنا ہوتا ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ اور منظم طریقے سے اس کو محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر اپنے رکھے گئے مواد کو، اپنی معلومات کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کا شعبہ ہو یا صحت و تندرستی کا، صنعت و حرفت کا میدان ہو یا سیاسیات، صنعت و حرفت یعنی فیکٹری وغیرہ کا نظام یا سیاسیات، معاشیات کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہر جگہ اس مضبوطی سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں کی ناگزیر ضرورت بن کر رہ گئی ہے۔ یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بغیر ہر شعبے میں ترقی کرنا انتہائی مشکل ترین ہو چکا ہے، جبکہ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گھرانے کی مانند اس طرح باہم مربوط و منظم کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ اور بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور دفتری کام کاج کو وسیع پیمانے پر پھیلا سکتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ ہی ہے۔ انٹرنیٹ ہی تو ہے جس کے ذریعے سے گھر بیٹھے دنیا بھر کی معلومات تک رسائی مؤثر انداز میں اور بآسانی ممکن ہے۔ یعنی دنیا بھر کی معلومات کو حاصل کرنا بڑے جو ہے وہ بہترین طریقے سے اور آسان بھی ہے۔ گھر بیٹھے دنیا جہان کی کتابوں اور رسائل اور جرائد کا مطالعہ ہو سکتا ہے، یعنی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے جو انہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اخبارات بھی جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں، جرائد سے مراد اخبارات بھی ہیں، اور گھر بیٹھے تجارتی سامان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ گویا انٹرنیٹ کے توسط سے دنیا نے ایک عالمی گاؤں، گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر لی ہے۔ موجودہ دور میں تیز ترین اور فوری رابطے کا ایک ذریعہ ای میل ہے، جو انٹرنیٹ کی وجہ ہی سے ممکن ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بلا شبہ ہماری زندگی کو آسان تر بنا دیا، اور ہم مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے۔ 21ویں صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کہا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں پل پل میں رونما ہونے والے واقعات کو بریکنگ نیوز کے نام پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے برق رفتاری سے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ برق بجلی کو کہتے ہیں، یا بجلی کی رفتار میں جو بہت تیز ہوتی ہے۔ چند سال پہلے کا نامہ نگار کاغذ پر نیوز لکھ کر بذریعہ ڈاک روانہ کرتا تھا، جس میں کافی وقت صرف ہوتا تھا، اور جبکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سہولت یہ کام اب ای میل کے ذریعے سے فوری ہونے لگا ہے۔ دنیا بھر کے اخبارات کا مطالعہ، اپنی پسند کی کسی کتاب یا مواد کو اپنے ڈیسک ٹاپ اسکرین یا لیپ ٹاپ یا موبائل پر تلاش کرنا اور پڑھنا اب خواب نہیں رہا، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کی حقیقت بن گیا ہے۔ عصر حاضر میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے استعمال نے ہماری قومی زبان اور اردو کو بھی اس نئی ترقی سے ہم آہنگ کر دیا۔ ہم آہنگ کرنا، آراستہ کرنا ہونے کا حوصلہ دیا، ہم آہنگ ہونے کا حوصلہ دیا۔ جو زبان پہلے قلمی کتاب کے ذریعے سے اخبارات اور رسائل اور کتابوں کی صورت میں عوام تک پہنچی تھی، اب کمپیوٹر، کتابت اور الیکٹرانک ذرائع سے ہم آہنگ ہو کر ترقی کی راہیں طے کر رہی ہے۔
اردو یونیورسٹیوں کا قیام بعض خلیجی اور سارک ممالک اور افریقہ اور امریکہ میں منعقد عالمی سیمینار اور مشاعرے و مجالس، سینکڑوں ویڈیو آڈیو پروگرام، ڈاکومنٹری انٹرنیٹ پر دستیاب اور اردو کی بے شمار ویب سائٹس امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ سے شائع ہوئے روزنامے یعنی اخبارات، رسائل اور جرائد نے اس زبان کو نئی وسعت عطا کی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق دنیا میں کم و بیش اردو بولنے، سمجھنے اور لکھنے والے 1 ارب عوام اور فاصلاتی نظام تعلیم کے دائرے نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو کے روئے زیبا کی کشش سے پروانے خود بخود اس کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ مرزا غالب ہو یا اقبال اور فیض احمد فیض نے اردو زبان کی جو وراثت چھوڑی تھی، اس پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میٹیریل سے نئی نسل نے ایک شاندار عمارت تعمیر کی ہے، اور اردو بھی دنیا کی دیگر عام زبانوں کی طرح 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو گئی ہے، آراستہ ہو گئی ہے، جڑ گئی ہے۔ پہلے اردو زبان اور اس کی تعلیم محض ویڈیو اور ٹیلی ویژن تک محدود تھی، یعنی بولی جاتی تھی اور سنی جاتی تھی۔ ان دنوں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے سہارے اس کا دائرہ کار ورلڈ وائڈ ویب کے ذریعے بڑھ گیا ہے، یعنی پوری دنیا پر پھیل گیا ہے، اور ای لرننگ، ای ایجوکیشن، مائکرو چپس اور ای میل کے ذریعے سے انسان نے دنیا کو ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھا بھی جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، تعلیم حاصل کی جا رہی ہے اور پیغام رسانی کی جا رہی ہے اردو زبان میں، اور اس زبان سے سائبر اسپیس میں بھی اپنے قدم جمائے ہیں۔ سائبر اسپیس سے مراد عزیز طلبہ آن لائن انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس میں بھی اردو زبان نے بڑا اپنا نام پیدا کیا ہے، جس کی زندہ مثال ہماری اردو زبان اور دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح پہلے اس خط نے رومن رسم الخط کا سہارا لیا، لیکن جلدی اس نے نئے جہاں کے آداب سیکھ لیا، اور اردو نے بھی دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح پورے وقار کے ساتھ سائبر اسپیس میں اپنی جگہ بنا لی، یعنی آن لائن انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنا بڑا نام بنا لیا۔ آج آپ اردو میں گوگل پیج پر یونیکوڈ میں کسی بھی شاعر یا ادیب کا نام ٹائپ کر کے اس سے متعلق معلومات اور مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ یونیکوڈ سے مراد عزیز طلبہ مختلف زبانوں کے حروف کو اور علامات کو کوڈ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ کوڈ جو ہے وہ کسی بھی ڈیوائس کے اوپر، وہ انٹرنیٹ ہو، کمپیوٹر ہو، وہ موبائل ہو، کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ یونیکوڈس کے ذریعے جو ہے وہ ہم الفاظ کو، حروف کو جو ہے وہ تصویری شکل کے اندر الفاظ کو جو ہے وہ لا سکتے ہیں، یعنی جو حروف ہم لکھتے ہیں، جو الفاظ لکھتے ہیں، ان کے پیچھے کوڈز ہوتے ہیں جو کہ اس ڈیوائس کو دیے گئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر لفظ الف لکھنا ہے تو ہم اے کو دبا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوڈز ہیں، اور انہیں یونیکوڈ کا نام دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے بآسانی آپ کسی بھی تحریر کو لکھ سکتے ہو۔ آج آپ اردو میں گوگل پیج پر یونیکوڈ میں کسی بھی شاعر یا ادیب کا نام ٹائپ کر کے اس سے متعلق معلومات اور مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ یونیکوڈ سے پہلے یہ سہولیات اردو زبان میں میسر نہیں تھی۔ یونیکوڈ نظام کی وجہ سے جہاں انگریزی لکھی جاتی تھی وہیں پر اب اسی طرح اردو بھی لکھی جانے لگی ہے۔ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی ہمہ جہت افادیت، یعنی انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ایک ساتھ مل کر جو فوائد ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری اردو زبان بھی اس قابل اور اس لائق ہو چکی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو سکے، اور اردو نے بھی خود کو کمپیوٹر کی زبان بنا لی، اور اب ہمیں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے استعمال کے لیے کسی اور زبان کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم پورے کمپیوٹر کو اردو میں منتقل کر سکتے ہیں، اور یہ ممکن کام اردو یونیکوڈ سے ممکن کیا ہے، اردو یونیکوڈ نے ممکن کیا ہے، یعنی کمپیوٹر کی زبان تبدیل کر کے سارے کمپیوٹر کو اردو زبان میں بھی جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ پر اردو میں ڈیجیٹل لائبریری اور کئی اہم ادبی، تہذیبی، ثقافتی سائٹس موجود ہے، یعنی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں پر سرچ کر کے معلومات لی جا سکتی ہیں۔ آج سے صرف 20 سال پہلے ان پیج کے ذریعے سے کمپیوٹر اور اردو کتابت کا کام شروع ہوا، اور اردو اخبارات اور کتابیں کمپیوٹر پر خود خوبصورتی سے آراستہ ہو کر شائع ہونے لگی، مگر جب دنیا میں کمپیوٹر کا استعمال بڑھا اور ٹیلی ویژن، سیل فون اور دیگر ٹیکنالوجی کے آلات میں اردو کے استعمال کی ضرورت بڑھی، تو اردو کے علامات
علاوہ دنیا کی تمام زبانوں کو کمپیوٹر کے ایم ایس آفس پروگرام اور انٹرنیٹ پروگراموں میں شامل کرنے کے لیے زبانوں کا یونیکوڈ نظام شروع کیا گیا، اور اس اعتبار سے زبانوں کو کمپیوٹر کے اور اس اعتبار سے کی بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی، یعنی کی بورڈ کو اردو زبان کے لکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار کیا گیا، اور اردو میں جمیل نوری، نستعلیق اور الوی نستعلیق فونٹس تیار ہوئے، یعنی یہ رائٹنگ کے جو ہے وہ طریقے ہیں، رسم الخط ہیں، جیسے کہ ابھی جو ہم لوگ طریقہ کار ریڈ کر رہے ہیں، یہ جمیل نوری ہے، اس کو نستعلیق بھی جو ہے وہ نستعلیق کہا جاتا ہے اس فونٹ کو، جن کی مدد سے کسی بھی ایپلیکیشن، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر اپلیکیشنوں اور سیل فون میں اردو لکھنا آسان ہو گیا، اور ان پیج کو یونیکوڈ میں منتقل کرتے ہوئے اردو زبان و ادب کا بیش قیمت ذخیرہ انٹرنیٹ پر محفوظ کر دیا گیا۔ آج اگر کوئی گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر پر کلیات اقبال، دیوان غالب، مضامین سر سید یا کوئی اور کتاب دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یونیکوڈ کی سہولت کو گوگل سرچ میں استعمال کرے، اور اسے اردو زبان اور ادب کا ایک نیا جہان نظر آئے گا۔ یعنی آپ بڑی آسانی سے انٹرنیٹ کے ذریعے کمپیوٹر کے اوپر کسی بھی کتاب کی سرچ کر کے اس کو کمپیوٹر پر حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ایک عام سی بات ہے جو روزمرہ ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کسی زمانے میں درست کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یعنی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ انسان کی ترقی، اس مٹی سے بنے ہوئے آدم ذات کی جو ترقی ہے اس قدر تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ آسمان کے ستارے بھی جو ہے وہ گھبرا گئے ہوں گے کہ شاید یہ ہماری جگہ جو ہے وہ یہ انسان ہی نہ لے لے۔ چنانچہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اپنے سب سے بڑے فائدے کے ساتھ دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ معلومات کے اشتراک کے عمل کو بہت آسان، تیز، سستا اور لطف اندوز بناتا ہے۔ مختصر یہ کہ آئی ٹی نے کام کا بوجھ کم کرنے اور شدید آرام کے ساتھ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہماری مضمون کی ریڈنگ مکمل ہوئی، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔